اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ کہف کے ان مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جن کو دوران تلاوت بہت سے لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں یا پڑھتے پڑھتے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ ورڈ سورہ کہف کی آیت نمبر 14 میں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے گول سرکل ہے۔ اس گول سرکل والے ورڈ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس گول سرکل کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس طرح کے گول سرکل والے ورڈ اکثر آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ نظر آتے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ورڈ یہاں پر پڑھنا آ گیا تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں جہاں پر بھی یہ گول سرکل والا آپ کو لفظ نظر آئے گا آپ اس کو خود بخود ریڈ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 16 کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے اس والے ورڈ کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں فا او، جو کہ درست نہیں ہے۔ فا کے ساتھ الف کو پڑھ جاتے ہیں۔ یہ الف پڑھا کیسے جائے گا، یہ پڑھا بھی جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ اور اس کے آگے واو ہے جس کے اوپر الٹا پیش بھی ہے، مد بھی ہے، اور آگے الف خالی ہے۔ یہ پورا ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی آیت میں تھوڑا سا آگے دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے جو ورڈ، اس ورڈ میں یا کے اوپر حمزہ ہے۔ اب یہ یا کو پڑھیں گے یا پھر حمزہ کو پڑھیں گے؟ یہ ورڈ بھی بہت سے لوگوں کو مشکل لگتا ہے، جو کہ مشکل ہے نہیں۔ مشکل لگتا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ہی ورڈ میں 3 یا اکٹھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے، سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ندعو، یہاں پر آپ دیکھیے لام نون زبر لن، دو نون اکٹھے ہیں۔ نون ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ جب بھی ساکن اور مشدد حرف آپ اکٹھا دیکھیں ساکن کو چھوڑ دیں، تو لام کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے لن۔ اس کے بعد نون دال زبر ند، نون کو جب دال ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ ہے۔ لن ند، عین پیش عو، واو زبر و، لن ندعو۔ اب الف کے اوپر دیکھیے سرکل ہے، اس سرکل کا مطلب ہے کہ یہ الف ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ یہ والا الف نہ تو وقفاً پڑھا جائے گا نہ ہی وصلاً پڑھا جائے گا، یعنی اس الف کو اگر ہم اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھتے ہیں لن ندعو من دونہ، تب بھی نہیں ہم اس کو پڑھ سکتے، اور اگر ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں لن ندعو تو ہم تب بھی اس الف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ عین کے آگے واو کو ہم ساکن کر دیں گے اور یہاں پر لمبا کر کے وقف کریں گے، الف پھر بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے لن ندعو من دونہ، لن ندعو من دونہ۔ نیکسٹ آیت پر آ جائیے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اس ورڈ کو بھی بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تھوڑا سا بڑا ورڈ ہے اس لیے۔ پھر سے اس کو دہرائیے کیسے پڑھا جائے گا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ،
لام مشدد کو اللہ کے لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. درمیان میں 2 خالی الف ہیں ان کو چھوڑ دیں گے. الا اللہ. اس کے بعد ہے فا حمزہ زبر فا. یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف یہاں پر ہے ہی نہیں. الف تب ہوتا جب الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہوتا. جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے یا جزم آ جائے، پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. اور الف کے اوپر جب جزم آتی ہے، الف ساکن ہوتا ہے، تو پھر وہ حمزہ ساکن کہلاتا ہے. اور حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. یہاں ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. فا حمزہ زبر فا. واو مد الٹا پیش وو. فا وو. بہت سے لوگ واو کے اوپر جب الٹا پیش ہوتی ہے تو او کی آواز کرتے ہیں جو کہ حمزہ کے ساؤنڈ سے نکلتی ہے. یہاں پر واو کی آواز او نہیں آئے گی بلکہ وو آئے گی. یہ پڑھا جائے گا فا وو. اور اس کے آگے الف ہے جو کہ خالی ہے، وہ پڑھا نہیں جائے گا. یہ پڑھا جائے گا الا اللہ فاووا الی الکہف ینشر لکم. الی الکہف ینشر لکم ربکم. یہاں پر بھی دیکھیے ربکم میم ساکن ہے اور میم مشدد ہے. ہم یہاں پر بھی میم ساکن کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے. اور اس کے بعد ہے میم را زیر مر. میم کو را مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو چھوڑ دیں گے. میم را زیر مر راح زبر رح مر رحمتہ. اس کے بعد اس ورڈ کے ہجے کرتے ہیں. واو زبر وا یا پیش یو ویو. ہا یا زبر حی ویو حی. یا حمزہ زیر ی ویو حی. دوسری یا کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یا جو ہے حمزہ کے نیچے یہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے نیچے والے حرف کو ہم نہیں پڑھتے. یہ پڑھا جائے گا وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. کیسے پڑھا جائے گا؟ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.